حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی۔ یہ باب نہایت وسیع ہے، نظر بر اختصار صرف چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی ماں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا ادنا خادم ہے، اس کے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ تو اس کا مال و اولاد زیادہ کر، اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تو اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت انس کے بعد میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی، ایک کم 100 برس کی عمر پائی۔ اخیر عمر میں فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ حسب دعائے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہشت میں آپ کا رفیق بھی ہوں گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب 31 میں انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکہ کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا، یہاں تک کہ کثرت کار سے ہاتھ زخمی ہو گئے، اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر دیے جائیں۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ چنانچہ ایک روز 30 غلام آزاد کیے، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا روا مال و اسباب تصدیق کر دیا، ایک دفعہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا، پھر 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے، پھر 500 اونٹ تصدیق کیے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تیر چلا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، یا اللہ یہ تیرا تیر ہے، اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر۔ اور حضور فرما رہے تھے، یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت سعد مستجاب الدعوات بن گئے، جو دعا کرتے قبول ہوتی اور جو تیر پھینکتے وہ کبھی خطا نہ جاتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کے ساتھ عزت دے۔ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی، وہ ایمان لائے اور اس دن سے اسلام کو عزت و غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین اور خیر الامت بن گئے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اس دعا کے تمام ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے گا وہ میری احادیث میں سے کبھی کچھ نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کملی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا، میں نے کملی ہی بچھا دی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا تمام کی، پھر میں نے اپنی کملی لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا دی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی احادیث کو آج تک نہیں بھولا۔ جب حضرت طفیل بن عمر الدوسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم اطاعت کرتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطا کرے جو ان کے برخلاف میری معاون ہو۔ حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے لیے ایک نشانی پیدا کر دے۔ یہ سن کر میں اپنی قوم کی طرف آیا، جب میں گھاٹی کی دار میں پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہوا۔ میں نے دعا کی،
یا اللہ اس نور کو میری پیشانی کے سوا کسی اور جگہ پیدا کر دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس کو میری پیشانی میں مسئلہ خیال کرے گی۔ بس وہ نور میرے چابی کے سرے پر لٹکتی ہوئی قندیل کی طرح ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ دوست نے میری اطاعت سے انکار کر دیا، آپ ان پر بد دعا فرمائے۔ آپ نے بجائے بد دعا کے دعائے ہدایت فرمائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو نرمی سے دعوت اسلام دو۔ میں تعمیل ارشاد کرتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ پھر میں اپنی قوم کے 70 یا 80 اشخاص کے ساتھ جو ایمان لائے تھے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ قبول نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا فرمائی اور وہ ایمان لائیں، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے۔ حضرت نابغہ بنی جودہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا، آپ نے پسند فرمایا اور میرے حق میں یوں دعا فرمائی، اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ حضرت نابغہ کی عمر 100 سال سے زائد ہو گئی مگر آپ کا کوئی دانت نہ گرا۔ حضرت ثابت بن زید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے، زمین پر نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی، وہ پاؤں اچھا ہو گیا اور دوسرے کی طرح زمین پر برابر لگنے لگا۔ حضرت عروۃ البارقی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔ اس کے بعد حضرت عروہ جو چیز خریدتے وہ خواہ مٹی ہی کیوں نہ ہو، اس میں نفع ہی ہوتا۔ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں بالکل قریب آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب 2-3 نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو جس طرح چاہے ہم کو بچا۔ اس پر سراقہ کا گھوڑا پیٹھ تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، آپ نے اس مصیبت سے میری نجات کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کی قسم میں کسی کو تعاقب میں آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ کی دعا سے سراقہ نے نجات پائی اور وہ واپس چلا گیا۔ راستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر موڑ دیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، حضرت ادھر نہیں ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں طاعون وبا سب سے زیادہ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسی دور ہوئی کہ آج تک وہ مبارک شہر وبائے طاعون سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا فرمائی، چنانچہ اس کو ایک شیر نے پھاڑ ڈالا، جیسا کہ آگے مفصل بیان ہوگا۔ جب قریش نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف کے 7 سالوں کی طرح 7 سالہ قحط لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہاں تک نبوت پہنچی کہ قریش نے مردار اور ہڈیاں کھائیں۔ ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا محمد آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا کیجیے کہ قحط دور ہو جائے۔ بس آپ نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کو جو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا اس نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اس کا ملک پارا پارا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فارس سے اکاسیہ کی سلطنت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔